بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. البوس ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم ایک دفعہ پھر بلوچستان کے ایک سیاسی، قبائلی، ایک دانشور، ایک شاعر، ایک محقق اور ایک ادیب حاجی لشکری ریحسانی صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ان سے بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ نوابزادہ حاجی لشکری خان ریحسانی ایک سیمینار کروا رہے ہیں اور جن کا عنوان ہے بلوچستان کی بدحالی اور سیاسی جماعتوں کا کردار. اس حوالے سے چونکہ حاجی صاحب کا اپنا مشاہدہ بھی ہے، اپنا مطالعہ بھی ہے، اور پھر انہوں نے کئی سیاسی پارٹیوں میں باقاعدہ وقت گزارا. ان کے ممبر رہے، صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، صوبائی وزیر کی حیثیت سے کام کیا، پیپلز پارٹی کے دور میں سینیٹر رہے، پھر سینٹ سے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا. یہ کیا وجوہات تھی؟ اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. آج سب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو سیمینار آپ کروا رہے ہیں، جس کا میں نے موضوع بھی بتا دیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سنجیدہ سیاسی عمل کو یا قوموں کے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچیں جی، تو تمام دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک قومی سفر کا منشور ہوتا ہے جی، اور اس منشور کے تحت نوجوان نسل کے لیے باقاعدہ پروگرام بنایا جاتا ہے اور اس پہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے نقطہ نظر کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پروگرام بناتے ہیں. اگر سیاست اور پولیٹکس کو آپ شعور کے ساتھ جانچیں یا آپ اس کے حکمت کو دیکھیں تو ہمارے پاس ہمارے سرزمین، جس کو بلوچستان کے سرزمین کہتے ہیں، پچھلے کئی دہائیوں سے پولیٹیکل پارٹی نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میرا تنقیدی نظر ہے اپنے تمام سیاسی عمل اور معاملات پہ. مثلاً اکثر جو اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں اور بلوچستان بیس کے سیاسی جماعت کہتے ہیں، وہ ایک دو تین ڈسٹرکٹ میں تقسیم ہے. پورے دنیا میں جہاں بھی سیاسی عمل آگے بڑھا ہے اور جو اپنے وطن اور قوم کے خیر خواہ سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ سنجیدگی سے، حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو سمجھتے ہیں اور اپنے قومی سفر کا جو ہے آغاز کرنے کے لیے اس کے لیے ایک راستے کا، سنجیدہ راستے کا تعین کیا جاتا ہے. آپ اگر ہمارے سیاست کو دیکھیں پچھلے کئی دہائیوں سے، ہم ایشوز پہ تو فوراً کچھ عرصے کے لیے فلیئر اپ ہوتے ہیں اور ایک بھڑکاؤ سا آتا ہے کچھ دن کے لیے، اس کے بعد وہ ختم ہوتا ہے. مگر کوئی بھی ایسا پولیٹیکل پارٹی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو اپنے آپ کو ایک سنجیدہ سیاسی پارٹی ہونے کا اپنا دعویٰ کرے اور باقاعدہ طور پہ بچوں کے لیے، آئندہ نسل کے لیے، تعلیمی جو ہے پالیسی کے لیے کوئی پروگرام بنائے اور لوگوں کو آگے لے جائے. یا اس قسم کا نہیں ہے. جس پولیٹیکل پارٹی کو آپ اقتدار میں لائیں وہ پی ایس ڈی پی سے نکل بھی نہیں سکتا، اور ساتھ ساتھ اس پی ایس ڈی پی میں بھی باقاعدہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتا ہے. نالی، سڑک، یہ وہ گلی کوچے بننے کے بعد وہ اپنا سیاسی موت مر جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی ہمارے پارٹیوں نے بنایا ہے، سب کے نام علیحدہ ہیں مگر کام ایک جیسے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، دانشور، اہل فکر اور سیاسی کارکن اس سیمینار میں شریک ہوں اور خود احتسابی کریں، اور پارٹیاں اپنے کارکردگی کے حوالے سے آگے آئیں تاکہ لوگوں کو یہ موقع ملے کہ ان کے پولیٹیکل پارٹیز انٹرسٹ گروپس ہیں، پولیٹیکل گینگز ہیں یا حقیقی سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس بدحالی سے ہم کو نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اس لیے میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو بلوچستان پیس فورم کے ہمارے جو عہدیدار ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہم تمام سیاسی عمل سے غیر مطمئن ہیں.
تمام سیاسی عمل آلودہ ہے کہیں نہ کہیں، یا نادانی میں یا جہالت میں، یا پھر کسی کے اشارے پہ ہم ایز اے قوم، ایز اے سرزمین ہم بحران کا شکار ہیں اور زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک ایسا سیشن کا ہم نے انعقاد کیا ہے کہ وہاں پولیٹیکل پارٹیز خود احتسابی کریں یا پھر اپنا رائے دیں کہ وہ اس صوبے کے لیے، سرزمین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جس پارلیمنٹ میں بحث ہونا ہے اور پارٹیوں نے اپنا اپنا پیغام پہنچانا ہے، اپنا منشور لوگوں کے سامنے لے جانا ہے، وہ پارلیمنٹ باقاعدہ طور پہ جمہوری طریقے سے منتخب نہیں ہوا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ سب کے سب پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بٹھائے گئے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا مفاد ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ ناکام ہے یا پارلیمنٹ پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے تو ایک عوامی پارلیمنٹ کو سجایا جائے جہاں پولیٹیکل پارٹیز کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں۔ اس میں صرف بلوچستان لیول کی پارٹیاں ہوں گی یا ملک بھر کی جو پارٹیاں ہیں یا سیاستدان ہیں ان کو دعوت دی گئی؟ موضوع یہ ہے کہ بلوچستان کا بدحالی، اس میں بھی تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ شہر میں چلے جائیں، کوئٹہ شہر ہمارا پائے تخت ہے اور دنیا کے کسی بھی پسماندہ شہر سے زیادہ پسماندہ آپ کو لگے گا۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بلوچستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو رجسٹرڈ ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سٹیک ہے اس سیاسی عمل میں، ہم نے سب کو انوائٹ کیا ہے اور سب کے دفتروں میں لے جا کے ان کے کارڈ دیے ہیں۔ اب آنا نہ آنا ان کا مرضی ہے۔ اچھا، 70 کی دہائی میں جو پارٹیاں تھیں، بڑی پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام، یا وہ لیڈرشپ اس وقت کی وہ سنجیدہ لیڈرشپ ہم کہیں گے اس کو، اس لیے کہ جو بات وہ کرتے تھے وہ اٹل تھا اور اپنے بات سے آخر وقت تک وہ نہیں ہٹے۔ آج کی سیاست میں جب اکٹھے ہیں تو شیر و شکر ہیں، جب الگ ہیں تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی سیاست ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، وجہ یہ کہ سیاسی لیڈر صدیوں کا ارتقاء کا پیداوار ہوتا ہے اور سیاسی کارکن دہائیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے سماج کو سدھارنے میں اپنے زندگی کو وقف کرتے ہیں۔ 70 کے دہائی میں جتنے پولیٹیکل پارٹی تھے ان کا جو سیاسی لیڈرشپ تھا وہ ایولیوشن، ارتقاء کا پیداوار تھا، وہ ایک سیاسی، سماجی، قبائلی ایولیوشن کا پیداوار تھا، اور اس ایولیوشن میں آزادی سے انہیں اپنے روایت، اپنے اصول، اپنے زندگی کے جو معاملات طے کیا تھا جن کو ہم اپنا کلچر کہتے ہیں۔ سن 70 کے بعد جب امریکہ کا زیادہ دخل اندازی ہوا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، جب سوویت یونین سن 88 میں منتشر ہوا، ٹوٹا، تو یہاں ایک یونیپولر دنیا بنا، تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک پہ قبضہ جمانے کے لیے یہ سوچا کہ یہ غنیمت ہے کہ پارٹیوں کو توڑا جائے، اور پارٹیوں کو انٹرسٹ گروپ بنا کے انہوں نے آج اس ملک کو سیاسی بحران سے دوچار کیا، جس کے بنیاد پہ ہم آج بھی قرضہ اور کرپشن کے بحرانوں سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ آج کے پولیٹیکل پارٹیز، یہ آج کے پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کا اکثریت سازشوں، واقعات اور المیوں کا پیداوار ہے، ارتقاء کا پیداوار نہیں ہے، علم کا پیداوار نہیں ہے، جس کے بنیاد پہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ بلوچستان میں ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتا ہے کہ ہم خود احتسابی کے حوالے سے میدان میں اتریں اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنا کارکردگی، اپنا پالیسی، اپنا بیان دیں، اور جو ان کو مشکلات ہیں حکومت سازی میں یا حکومت چلانے میں، ان کو بھی لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم ایک احتسابی عمل سے گزر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک تربیتی جو ہے سیشن بھی دیں، تاکہ جن بحرانوں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اصلاح کریں اور اپنے صوبے کو بحران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، آج ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا کہ جو نکل کے بلوچستان کو لیڈ کرے۔ آج ایک مارنگ کی صورت میں نوجوانوں کا ایک گروپ ہے، وہ آ رہے ہیں، مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ سیاسی جدوجہد کیوں رک گئی؟ میں آپ کو عرض کروں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پولیٹیکل پارٹیز تو گلی کوچوں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، کالجز میں نہیں بن رہے ہیں، ان کا باقاعدہ سیاسی ارتقائی تربیت نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھٹک گئے ہیں، اور ایک دفعہ خود احتسابی کریں، ہم اس بحران سے نکالنے کے لیے اپنے راستے کا تعین فلسفے، حکمت اور علم کے بنیاد پہ کریں۔
اچھا، پچھلے الیکشن میں آپ جیتے ہوئے تھے، آپ نے کیس کیا اور حکومت ختم ہو گئی، آپ کا فیصلہ آیا. اس مرتبہ فارم 45 اور 47 کا تذکرہ رہا، تو آپ نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا؟ دیکھیں، ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایک بڑے پارٹی کے حصہ بنے، جو اپنے صوبے کو ہم اپنا حصہ ڈالیں اور صوبے کو ڈیلیور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. مگر جو ہی سیاسی عمل آگے جاتا ہے، حکومت سازی ہوتی ہے، مائنس بلوچستان کا پولیٹکس تمام پارٹیوں پہ حاوی ہوتا ہے. یعنی اس پارٹی کا لیڈرشپ مائنس بلوچستان کا مطلب یہ کہ جو جینیونلی یا صداقت کے ساتھ اپنے صوبے کا خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں سے آؤٹ کیا جاتا ہے. ہم نے سوچا اگر شفاف الیکشن ہوں گے تو ہم اپنا نظریے کے مطابق پاکستان کے پارلیمنٹ میں بلوچستان کی نمائندگی کریں گے، جس میں ہمیں ناکامی ہوئی کیونکہ سازشی عناصر پارٹیوں کے اندر بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن تو ناکام ہو گیا ہے. اب ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ 2018 میں ایک ایسے شخص کو لا کے مسلط کیا. میں اس عمل کا مزاحمت کر رہا ہوں. اگر لوگ اس کو سمجھیں، مثلا جس شخص کو 2018 میں NA 265 سے جتایا، اس کا والد دلی میں پیدا ہوا ہے، خود لاہور کا پیدائش ہے، مسلط اس کو کوئٹہ پہ بلوچستان پہ کیا گیا. جیسے آج کل کسی کو سندھ سے لا کے یہاں MP بنایا جا رہا ہے، کسی کو نیمروز افغانستان سے، کسی کو کندھار سے. بلوچستان کا باقاعدہ نمائندگی جینیونلی نہیں ہو رہا ہے. تو 2018 میں جب میں الیکشن پیٹیشن میں گیا، جو آج تک چل رہا ہے، آج تو مجھے سیٹ نہیں ملے گا، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اس تمام عمل کو میں فاش کروں، لوگ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس صوبے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور پورے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو لوگوں کے سامنے لاؤں. اسی لیے میں نے اپنے زندگی کے 5-6 سال اس الیکشن پیٹیشن میں گزارا، اور جو بھی ہوگا کل اور میں دیکھیں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. اچھا صاحب، آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ پیپلز پارٹی میں تھے، سینیٹر تھے، آپ نے چھوڑ دیا، کیا آپ نے لاس نہیں کیا؟ دیکھیں، میں پیپلز پارٹی میں شہید بے نظیر بھٹو کا ساتھی تھا، اور ان کے خواہش کے مطابق میں نے کچھ سال پیپلز پارٹی کی صوبائی صدارت چلایا، کیونکہ بے نظیر بھٹو یہ سمجھتی تھی کہ حکومت کو عوام تشکیل دیتا ہے، مگر اس کے بعد کا جو پارٹی جس میں ہے وہ سرینا میں بننے والے پارٹی ہے یا کہیں اور بننے والے پارٹی ہے. میں نے اس میں لاس نہیں کیا. جو لوگ اقتدار میں اس وقت بیٹھے ہیں، انہوں نے صوبے کو نقصان پہنچایا، سیاسی عمل کو نقصان پہنچایا، اور وہ آئندہ تاریخ میں لاس کر چکے ہیں. میں مزاحمت کا پالیٹکس کر رہا ہوں، اور مزاحمت جب تک زندہ ہوں اس کو جاری رکھوں گا. بلوچستان کے مستقبل کو سیاسی حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، حال کا تو آپ کو اندازہ ہے کہ کس طریقے کا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کہاں بنتی ہیں اور کہاں ان کو پھر سے اثر نو نئے شکل میں تشکیل دیا جاتا ہے. اگر بلوچستان کا مستقبل سیاسی پروکسیز کے ہاتھ میں ہو، اچانک ہر 2-4 سال کے بعد نئے شکل میں جذباتی نعرے دے کے حکمت سے جو خالی لوگوں کو لا کے صوبے کے ہمدرد لوگوں کو بنایا جاتا ہے، تو مجھے مستقبل اچھا نہیں لگ رہا ہے. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکمت کے بنیاد پہ سیاسی عمل کا تعین ہو، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کس بحران سے وہ گزر رہا ہے. صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے سیاسی حوالے سے بات کی. ناظرین، آپ نے نوابزادہ حاجی لشکری خان رئیسانی کی باتیں سنی، جنہوں نے بلوچستان کی پولیٹکس کے حوالے سے بات کی، ماضی کو یاد کیا، ماضی کا ایک منظرنامہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور مستقبل کے حوالے سے بھی بات کی. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آج سب سے رابطہ کرتے رہیں گے اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے رہیں گے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.